بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ. آپ کا میزبان عصمت اللہ کی خدمت میں حاضر, پروڈیوسر منیبہ بخش ملک اور کامران طارق. جہاں ٹیکنالوجی کے, جہاں انٹرنیٹ کے بہت سارے فوائد ہیں, وہیں کچھ مسائل بھی ہیں, وہیں کچھ قوانین بھی ہیں, اور وہیں کچھ قواعد و ضوابط بھی ہونے چاہیے خود استعمال کرنے کے لیے کہ ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی ہے. اسی والے سے آج ہماری گفتگو کی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار جعفری صاحب, فارمر ایڈیشنل DG/FIA اور فاؤنڈر ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے. السلام علیکم جی, خوش آمدید ہیں آپ کو. تھینک یو. عمار صاحب, بہت زیادہ اہمیت کا ہمیں یہ موضوع جب آج کل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور جب روزمرہ کی ہم بات کریں تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے, اور یہ اسمارٹ فون جہاں بہت سارے فوائد دے رہا ہے وہیں نقصانات بھی اس کے ہیں. اور یقیناً جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک یوزر مینول ہوتا ہے, کوئی احتیاطی تدابیر کا طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی استعمال کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس چیز کے ساتھ بدقسمتی سے آغاز سے کوئی ایسی چیز ملی نہیں, اس کے بارے میں سیکھنا پڑا, اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف نقصان اٹھا کر سیکھا. تو اب مختلف ادارے موجود ہیں, مختلف قوانین موجود ہیں, مختلف ایکسپرٹس موجود ہیں جو اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے بتائیے گا کہ سائبر سیکیورٹی کی جو اصطلاح ہے عام زبان میں, اسے کیا کہیں گے, اور عام لوگوں کے لیے سمجھنا کتنا ضروری ہے اس کا. ایک تو ریڈیو پاکستان کا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ٹاپک کے لیے مجھے دعوت دی یہاں پہ. دیکھیے, جو سائبر کا لفظ ہے نا, یہ کوئی نیا نہیں ہے, بہت پرانا لفظ ہے. یہ ایک کردار تھا جو بعد میں اس کا یہ نام آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی کا انٹرنیٹ اور تھا, آج کا انٹرنیٹ اور ہے, اور کل کا انٹرنیٹ اور ہوگا. جی, ماضی کے انٹرنیٹ کی جتنے بھی مسائل تھے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پاسورڈ کا ایشو تھا, وہاں پہ ایکسیس کا ایشو تھا, وہاں پہ پرائیویسیز کے ایشوز تھے. لیکن جو آج کا انٹرنیٹ ہے جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھیں گے. اپنے آپ کو آپ محفوظ ہوں گے تب دنیا کو آپ محفوظ ہو کے چلیں گے نا. جی, اس کی ہم بات ضرور کرنا چاہیں گے. اچھا, ہر معاشرے میں کچھ ولنریبل طبقے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو ولنریبل طبقہ ہے وہ بچیاں ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, ریٹائرڈ لوگ ہیں جو ولنریبل ہوتے ہیں, بچے ہیں چھوٹے. ہم اس کی بھی بات کریں گے, ان کی سیکیورٹی کی بات بھی کریں. پھر ہم اداروں کی بات بھی کریں گے کہ اداروں کی انفارمیشن کتنی سیکیور ہے. جی. اچھا, اب جو آپ کا سوال ہے اس کو میں لے کے چلوں گا. اگر میری جیب میں 5 روپے ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں, کہیں رکھ دوں گا. 500 روپے تو میں بٹوے میں رکھوں گا. اگر 5,000 ہے تو میں بٹوے کو بھی سنبھال کر رکھوں گا. اگر 5 لاکھ ہے تو میں کوئی اور کام کروں گا نہیں سوائے اس کی دھیان رکھنے کے, جب تک میں اس کو بینک میں جمع نہ کرا دوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میری جو پیسے کی اماؤنٹ بڑھ رہی ہے, اس طریقے سے میری سیفٹی معیار بڑھ رہے ہیں. جی, بالکل اسی انالوجی کے اوپر اگر میری والدہ کا نام, میری ڈیٹ آف برتھ, میرے ID کارڈ کا نمبر, میرا پاسپورٹ نمبر, میری بیسک معلومات وہ کسی کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ اس کو فوراً مس یوز کر لے گا. جی. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ میری انفارمیشن ہے جس سے میرا آئیڈینٹی کوئی بھی ڈپلیکیٹ کر سکتا ہے, تو یہ تو مجھے بہت حفاظت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے, غیر ممالک میں اگر کسی سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کا سوشل سیکورٹی نمبر کیا ہے تو وہ برا مانتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میرا. جی. یہاں پہ ہر کاؤنٹر پہ کہتے ہیں ID کارڈ نمبر بتاؤ. اب جب آپ ID کارڈ نمبر اس کو لکھوا رہے ہیں تو ساتھ والا بھی سن رہے گا. تو اسے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ. تو اگر میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے کہ میری معلومات کو اس نے بریک کرنا ہے تو وہ تو صرف میرے ساتھ جائے گا اور بینک کے کاؤنٹر پہ کھڑا ہو جائے گا. ایک تو ہر جگہ ID کارڈ کی کاپی مانگتے ہیں اور وہ لوگ دھڑے دے دیتے ہیں. اب وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے دیکھنا پڑے گا. آپ ضرور دیں ID کارڈ کی کاپی, ضروری ہے کہیں پہ. پہلے تو اس کو کراس کر دیں کہ یہ اسی مقصد کے لیے ہے, یہ بس کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتی. دونوں سائڈ سے کراس کر دیں اس کو اور پرپز لکھے اس کے اوپر. اس کے علاوہ جس کو بھی دے تو اس کا اپنے پاس نوٹ کر لے کہ اس کو میں نے کاپی دی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ جو آپ کی والدہ کا نام ہے, جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, آپ کا اسکول کون سا تھا. عام طور پہ سیکورٹی کوشچنز ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی جگہ کوئی لاگ ان کرتے ہیں. جی, تو یہ معلومات بھی اب ایک ضروری ہو گئی. حالانکہ کتنی غیر ضروری بات ہے کہ میں کہوں آپ کسی کو نے بتایا کہ آپ کے اسکول میں پڑھتے تھے, آپ ضرور بتائیے گا. لیکن جب کہیں آپ یہ معلومات ایز اے سیکورٹی پاسورڈ رکھیں اپنا, تو اس کے بعد کوشش کریں کہ یہ معلومات اور لوگوں کے پاس نہ جائے, خفیہ رکھیں. اچھا, اب دوسری یہ بات ہے کہ جب ہمارا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بیٹا اپنے اجنبی سے بات نہیں کرنی. یہی ہوتا ہے نا. اب بچیوں کو اسپیشلی کہتے ہیں بیٹا رستے میں کسی کچھ چیز لے کے نہیں کھانی یا کسی اجنبی سے بات نہیں کرنی. لیکن جب وہی بچہ آپ کا انٹرنیٹ پہ اکیلے بیڈ روم میں بیٹھا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو وائی فائی بھی دیا ہوا ہے,
تو وہ اس وقت پوری دنیا کے آگے ایکسپوزڈ ہے. سوشل جو پیرنٹنگ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, سائبر پیرنٹنگ اور ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اب میں بات کروں گا آپ سے سائبر پیرنٹنگ کی. ٹھیک ہے. سائبر پیرنٹنگ کے لیے سب سے بڑا ضروری یہ ہے کہ آپ کا بچہ برا مانے یا بھلا مانے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بچیوں کے لیے اسپیشلی, اور بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے میری یہ گائیڈنس ہوگی کہ اگر آپ سے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے تو آپ رابطہ نہ قائم کریں. پہلی باؤنڈری تو یہ ہے, غیر ضروری طور پر. اگر کرنا پڑتا ہے تو اپنی پرائیویسی کو سیٹ کر لیں. دیکھیے فیس بک پہ سب لوگ موجود ہیں, جس طرح عام دنیا میں کرمنلز بھی بیٹھے ہیں گے اور اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں گے. آپ کی خواہش ہے کہ اچھے لوگوں سے ملیں, ان سے باتیں سمجھیں, علم ان کے پاس ہے گا جی, لیکن وہیں پہ برے لوگ بھی بیٹھے ہیں گے. اب جب آپ پرائیویسی سیٹ کرتے ہیں اپنی, تو 3 لیئرز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پبلک, کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ پبلک ہے, کوئی دیکھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہے صرف فرینڈز آپ کے جی, کہ جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور لمٹ ہے فیملی اونلی. تو اگر ایک بچی اپنے گھر کی شادی میں بیٹھی ڈھولکی بجا رہی ہے اور وہ ڈال دے اس کو پبلک کے اوپر, تو پھر تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے نا اس کو. اب یہ چوائس ہے اس کی. میں پھر کہوں گا یہ حق ہے اس کا. اگر وہ چاہتی ہے کہ میری یہ چیز دنیا دیکھے تو بڑی اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے, ہر ایک کو حق ہے یہ. لیکن پھر وہ یہ بلیم نہ کرے کہ جی وہ میری ویڈیو فلاں جگہ چلی گئی ہے گی, کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے سائیکل سڑک پہ کھڑی کر دی بغیر کسی احتیاط کے, تو اسے کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا. جی پلیز. یقیناً یہ بہت اہم چیزیں, اور ہمیں جہاں مجموعی طور پر اس کا خیال کرنا ہے, وہیں انفرادی طور پر بھی اس حوالے سے محتاط رہنا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز جو ہم جانے انجانے میں کر جائیں اور کل کو پہ ہمیں پریشانی کا باعث بنے. سائبر سیکورٹی کل سے ہم بات کر رہے ہیں, تو عمار صاحب ایسے جب اداروں کی بات کی جاتی ہے, آپ نے خاص طور پر ذکر کیا, میں وہیں سے آغاز کروں گا دوبارہ سے گفتگو کا جہاں آپ نے شناختی کارڈ کی کاپی پر بات چھوڑی تھی. ہر جگہ مانگی جاتی ہے, شناختی کارڈ جمع کروائے جاتے ہیں, حالانکہ کچھ قوانین ہیں کہ شناختی کارڈ آپ جمع نہیں کروا سکتے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہر جگہ شناختی کارڈ نمبر بھی دینا ضروری ہے. تو کیا ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم اس سے جو مختلف کرائم ہو رہے ہیں, اس سے جو مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس سے ہم بچ سکیں؟ دیکھیں, میں اس سے ایک اسٹیپ آگے جاؤں گا. ایک بوڑھی خاتون اترتی ہے بس سے, ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, اماں جی سم چاہیے ہے؟ ہاں پتہ چاہیے. اماں جی فری لا لو. پتہ بڑی چنگی گل ہے, فری دے دے سم نا. اماں جی انگوٹھا لا دو, تھوڑی گوشتنات کرنی ہے. اب یہاں جرم شروع ہو گیا. وہ یہ کرے گا کہ انگوٹھا رکھے گا اس کا, بایومیٹرکس ہو رہی ہے اب جو طریقہ ہے سم لینے کا. تو کہ اماں جی تھوڑی سم ٹھیک نہیں, تھوڑی صحیح نہیں آئی, تو میں تمہیں کار آگے دے دیا گا. اب وہ اسی عرصے میں اس بایو میٹرک سے ایک سم ایشو کرا لے گا, اور وہ دوبارہ جا کے اس کو نیا سم بھی دے دے گا, لیکن اسی عرصے میں وہ اس بایو میٹرک پہ جرم کر دے گا, کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دے گا یا وٹ ایور, کسی قسم کا جرم ہو سکتا ہے. تو کیا ہوا کہ جب وہ ٹریس بیک کرے گی FIA, تو وہ اماں کے اس پر آ جائے گی کہ انہوں نے خود کیا تھا, کیونکہ بایو میٹرکس ان کے ہوں گے اور نازا کا نمبر اٹیچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی چیز فری دے رہا ہے آپ کو, تو پہلی بات تو نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. جی, یہ تمام لوگ میری بات غور سے سن لیں. دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ, ایوری تھنگ از اے پرائز ٹیگ. پہلی بات تو یہ ہوگی. چلیں, کچھ پروموشن کے لوگ فری بھی چیزیں دیتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے لینا وہ بھی. جب آپ نے بایو میٹرک سے وہ لیا, تو اگر وہ بایو میٹرک جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ صحیح نہیں آ رہے ہیں گے, تو آپ فوراً شک کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کہیں کہ اچھا پھر یہ جو ہے نا, اس کو اگلا بایو میٹرک مت دیں, اور اسے کہ اسی بایو میٹرک کے مجھے آپ اگینسٹ سم دیں. اگر یہ خراب ہے, یہ نہیں ہوا, ویلڈ نہیں ہوا, تو اب میں سم نہیں لوں گی آپ سے, یا نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, یہ بڑی ضروری بات ہے. اوکے, ایک دفعہ اگر آپ نے وہ عام طور پہ جتنے فراڈی ہوتے ہیں 8-10 گھنٹے لگاتے ہیں, اس 8-10 گھنٹے میں اس بایو میٹرک کے اگینسٹ جو سم انہوں نے ایشو کرایا ہے اس پہ وہ جرم کر دیتے ہیں. صحیح ہو گیا, پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قوانین کے مطابق کسی کی ذاتی معلومات لینا جو ہے وہ جہاں ضروری ہے اداروں کے لیے, بینک سے سے ٹرانزیکشن ہے وہ ضروری بھی ہے گا, تو وہ پھر پروف بھی دیتے ہیں آپ کو کہ جی یہ ہم نے معلومات لی ہے آپ کی.
تو یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، یہ قانون ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن کس طریقے کے ساتھ. یہ نہیں کہ میں اٹھا کے 6 لاکھ لوگوں کا ID کارڈ نمبر لے لوں ناموں کے ساتھ نا. آپ کو پتہ ہے یہ معلومات بکتی ہے انڈر ورلڈ کے اندر نا، کہ کس کا کیا شناختی کارڈ نمبر ہے، اس کے اگینسٹ وہ چیزیں ایشو کرائی جاتی ہیں کہ پھر وہ جعلی، یہ جتنے ریٹس ہوتے ہیں جعلی سم نکل آتے ہیں لوگوں کے پاس. صحیح. تو سسٹم تو کام کر رہا ہے. جو ٹیلی کام ہے وہ تو آپ کے بایو میٹرکس کے اوپر دے رہی ہے آپ کو نا، سم دے رہی ہے. اب تو PDR قانون آ گیا اس کے اوپر یہ. لیکن وہ جو اسے کہتے ہیں بریچ، جو بریچ ہوتا ہے نا سیکورٹی کا، وہ ہمیشہ کسی 2 قوانین کے درمیان ہوتا ہے گا، جہاں پہ گرے ایریا ہوتا ہے گا، اس کو فراڈ. اچھا یہ کوئی جو فراڈ کرنا ہے نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1860 میں فراڈیا موجود تھے، 1860 میں. اب دیکھ لیں کتنے 200 سال، تقریباً 2.25 سال ہو گیا. اس وقت انگریز ایک قانون لے کر آیا تو نام تھا اینٹی ٹھگی ایکٹ. آپ لکھیں نا گوگل پہ اینٹی ٹھگی ایکٹ. ٹھگ ہوتے تھے وہ دنیا کے. اچھا جی آپ کے پاس سونا ہے تھوڑا سا؟ ہاں جی ہے. میں اس کو ڈبل کر دوں؟ تو وہ دیتے سونا اپنا. تو وہ آپ کو پتہ ہی کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اصل سونا غائب ہو جاتا تھا اور وہ جو جعلی وہ ان کو مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح لوگوں سے کہتے تھے کہ جی آپ مجھے پیسے دیں میں ڈبل کر دوں آپ کے پیسے. جعلی نوٹ دیتے تھے. تو 1860 کے اندر جو انگریز بادشاہ تھا وہ ایک قانون لایا باقاعدہ. اگر اف یو گوگل اٹ نا، اینٹی ٹھگی ایکٹ 1860 جو نظر آ جائے گا. آپ یقین کریں ایگزیکٹلی جرائم وہی تھے جو آج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ہو رہے تھے مینول طریقے سے، آج ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ڈیجیٹل طریقے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بھی وہی ہے، اس کی سوچ بھی وہی ہے گی. اچھا سو فار سو گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو اگلے فراڈ ہونے والے ہیں میں اس کی بات کرنا چاہوں گا، جو زیادہ دور نہیں ہے، 2 سے 4 سال میں ہو جائیں گے. آپ یقین کر لیں آپ کے جتنے سننے والے ہیں، اب انسان کی سوچ ہی پتہ چل جائے گی کہ یہ سوچ کیا رہے گا. فار ایگزامپل میں آپ کی فیس بک پہ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی آئی ہیٹ سلیم. تو یہ لفظ ہے نا ہیٹ، یہ کہیں اسٹور ہو جائے گا. اور چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے سلیم تو آپ کے ساتھ لنک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اب میری سینٹیمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی. اچھا اب میں نے کہیں اور بھی لکھا، اب کوئی اچھے لفظ بھی لکھوں گا میں لوگوں کے بارے میں کہ آئی لائک فلاں، وہ بھی ریکارڈ ہو گیا. اس طرح جتنے بھی کہتے ہیں اینی کلک یو میک آن انٹرنیٹ، اینی کلک کین ٹریس یو بیک. تو پھر وہ آپ کو جب اسے کہتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس، جب وہ بہت بڑا ڈیٹا آپ کے بارے میں جمع کر لیتے ہیں، سوشل انجینئرنگ وہ کرتے ہیں آپ کے اوپر. وہ بتاتے ہیں کہ اس کی اس سے دشمنی ہے، اس سے اس کا پیسے کا جھگڑا ہے. ایک اسٹیج آتی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ اب یہ اس کو اگلے 1 ہفتے میں قتل کرنے والا ہے. اور یہ سب بگ ڈیٹا کے اوپر ہوتا ہے. بگ ڈیٹا کے اوپر. اب یہ جو ہے نا فیوژن آف انفارمیشن، فیوژن انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا والیوم جمع ہو گیا ڈیٹے کا، اس کے اوپر الگورتھم اپلائی ہو گئے. مجھے پتہ ہے آپ کے سامعین کے زیادہ مشکل باتیں کہوں گا تو لوگ نہیں سمجھیں گے میری باتیں. میں آپ کے سوال کے جواب میں ضرور مشکل باتیں بھی کرنا چاہوں گا، لیکن سادہ الفاظ کے اندر اپنے بارے میں معلومات دیتے ہوئے، اسپیشلی اس میڈیا پہ جس کی ایکسیس ہر ایک کے پاس ہے. جی سوشل میڈیا. بی کیئرفل، بی کیئرفل. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور چیز جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بس سے اترتے ہیں اور سم بیچنے والے مل جاتے ہیں، یا پھر مختلف جگہ پہ مختلف طرح کے لوگ آپ کو نظر آ جاتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید فراڈ ہے، یا پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ فراڈ کرنے والے ہیں. مختلف کالز ہم موصول ہوتی ہیں، میسیج موصول ہوتے ہیں. اس حوالے سے احتیاط تو آپ نے بتا دی کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، لیکن یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ شخص جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ فراڈ ہے؟ کیونکہ اکثر بینک سے کالز آتی ہیں، اکثر اداروں سے کالز آتی ہیں تو لوگ محتاط ہو جاتے ہیں اور معلومات نہیں بھی دیتے. اور یہاں پر بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، ہم کیسے جانچیں کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں یا پھر جو بھی شخص ہمارے سامنے موجود ہے آیا وہ کسی اچھی نیت سے انفارمیشن لے رہے یا غلط نیت سے. اس کے لیے ہماری کیا چھاننی ہونی چاہیے؟ اچھا چونکہ آپ کے آڈینس پہ اس وقت تمام عمر کے لوگ ہیں تو میں ذرا ایج وائز چلوں گا. بچوں کے لیے، اسپیشلی بچیوں کے لیے میری گائیڈنس یہ ہوگی جن کی عمریں 20 سال سے کم ہیں کہ جب بھی کوئی اجنبی جی ان سے کوئی معلومات لے تو وہ فوراً اپنی والدہ، والد، بھائی بہن کو بتا دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو معلومات دینے سے پہلے مطلب یہ نہیں کہتے کہ بابا بتائے والد، ٹھیک ہے وہ اس پہ ٹائم گزر گیا جی، اور وہ کہہ دے گی سوری ایسا نہیں ہوتا، میں I'll get back to you بڑی پولائٹلی، جینٹلی. دوسرے یہ ٹیلی فون کالز آتی ہیں، اگر تو یہ کسی لینڈ نمبر سے آ رہی ہے
نظر آ جاتا ہے لینڈ نمبر سے آ رہی ہے سیل نمبر سے آ رہی ہے. اگر وہ لینڈ نمبر سے آ رہی ہے پھر تو شاید جواب دے دیں آپ, اور لیکن نمبر نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے جی. اگر وہ کسی سیل نمبر سے آ رہی ہے پھر تو بالکل اجنبی سے بات نہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کیس میں اگر کوئی آپ کی ذاتی معلومات پوچھ رہا ہے, میں آپ کو ایک یوز کیس بتاتا ہوں گا. فار ایگزامپل ایک بچی جاتی ہے سینٹورس مال میں کوئی شاپنگ کرنے اپنے والدین کے ساتھ, وہاں پہ کوئی لاٹری کا ٹکٹ وغیرہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں گے کسی بھی حوالے سے, وہ بچی پرچیز کر لیتی ہے کہ لاٹری نکل آئے گی, بات ختم ہو گئی جی. اب اگر وہ اسکیم یا فراڈ ہے تو اس بچی کو کال آئے گی کوئی 2 ہفتے کے بعد کہ مبارک کو آپ کی گاڑی نکل آئی ہے, ٹھیک ہے. اب بچی میں ایکسائٹ ہو جائے گی. اچھا وہ پوچھے گی بھی کہاں سے نکلی ہے, کہ آپ 13 جون کو سینٹورس گئی تھی. ہاں جی گئی تھی. آپ نے ٹکٹ لیا تھا؟ ہاں جی وہ ایکچولی وہی ہے جی, ایگزیکٹلی وہی ہے. اب شاید یہ ان لاٹری والوں کو بھی نہ پتا ہو لاٹری کا, کیونکہ وہ آئی ڈی کارڈ نمبر تھا, ٹیلی فون نمبر تھا نا, تو ان سے ان کی معلومات کہیں ویب سے وہ ہٹ اینڈ ٹرائی اور وہ مارتے رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا ٹارگٹ عام طور پہ بوڑھے لوگ اور ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا خواتین ہوتی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہے. انہیں کال آتی ہے, امری تڈو مبارک کو تیری گڈی نکل آئی ہے گی. اچھا بیٹا تو کیسے نکلی؟ امر تو نہیں یاد ہے تھی کدھر گئے سو, میرا خیال ہے کپڑا کپڑا لین انہوں نے کیسی دی. ہاں پتر میں گئی سا اتنے نکلی ہے جی. اچھا تو اچھا پتر مہربانی کرو. اچھا امر جی پہلی گل تو دسنا نہیں کسی کو. اچھا کیوں نہیں امر جی یہ بڑی خفیہ معلومات ہوتی ہے, تھی گڈی لے لو تو اچھا پتر بھیج دو, تو کتنے بھیجو گے؟ نہیں اچھا امر جی گڈی تو مل گئی ہے, مبارک کو بھی بڑی مہنگی گڈی ہے, 22 لاکھ کی گڈی ہے گی. تو یہ وہ کرایہ ہے گا کراچیوں تھوڑے کول پنڈی آن کا, وہ کو بننا ہے 32,000 روپیہ. وہ تھی فوراً بھیج دو. اچھا بھیجنا آدھے گھنٹے چاہے گا, کیونکہ پھر نہ کام خراب ہو جائے گا. پتہ نہیں ہے گھنٹے نہیں اما جی تھوڑا مسئلہ, تھوڑی گڈی نکل آئی ہے, گڈی چیک ہوتی ہے, تھی کہو تمہیں فوٹو بھیج دینا گڈی دی, تو تھی مالک کو جی گھنٹے کرایہ نہ آیا تو پھر اسی زمانی پھر دوجے دے دیں گڈی. اچھا اما جی دسنا نہیں ہے کسی کو. اب یہ سب باتیں ڈاؤٹ فل ہیں, گاڑی کا نکلنا, اور سادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. اور آپ یقین جان لیں میں خود اس کا سسٹم کا حصہ رہا ہوں. جب کو آتا تھا میں پوچھتا بھائی آپ لوٹ چکے ہیں, لوٹنا ہے ابھی آپ نے؟ تو اگر آپ لوٹ چکے ہیں تو چلے پھر کرا سکتا ہے, اگر لوٹنا ہے آپ نے تو پھر میں آپ کی مدد کر سکتا ہوگا. اس کے علاوہ یہ میں آپ کو چند وہ فراڈ بتا رہا ہوں جو لوگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا یہ ونڈیبل طبقے ہیں. ریٹائرڈ آدمی بیچارہ چھوٹی سی پنشن گزارا کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی 20 لاکھ روپے ہوتا ہے کہ اس نے ڈالے ہوتے ہیں قومی بچت کے اندر. اب اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ جاتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے نا ہر مہینے. اب اس کو کال آئے گی, چاچی کیا خیر نہ لو. اچھا جی چاچی ایک بڑی چنگی خبر دڑ لی, ایک اسکیم آئی ہے کہ وہ 20 لاکھ روپے پانا ہے گا تو ہر مہینے تمہیں کار بیگ کے 30,000 روپے مہینہ مل جائے گا. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو وہاں سے کم پیسے ملتے ہیں گے. اچھا وہ پھر پوچھتا ہے یہ بھائی فراڈ ہے یہ, وہ جی کی گل کرتے ہو, بڑے بڑے بندے انوالو نے, تھوڑے MN علاقے دے انوالو نے, ایک کمیٹی بنی ہے یہ دیکھو. وہ پورا اس کو نقشہ بتائیں گے, مطمئن کریں گے. اور پھر وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ اپنے پیسے وہاں سے نکال کے اس میں ڈال دیں گے جی. ایک اور فراڈ, وہ جی مبارک ہو تاڑا کی ہوا ہے, وہ جی تمہیں یاد ہے فرنٹ TV چلتے پروگرام ہوا سی, ہاں جی تھوڑا نام نکل آئے گا. اچھا اب اس بندے نے یوں سمجھ لے کہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کو, لاٹری سے کہتے. آپ یقین کر لیں اس پہ ہمارے 1000 لوگ پٹ چکے ہیں گے. اچھا وہ پوچھتا ہے کہ تنوں کیوں پتہ گیا, وہ جی تھوڑا ID کارڈ نمبر ایسی کوئی کہتی ہے کہ لاٹری کر ادھر تھوڑا ID کارڈ نمبر نکل آئے گا جی. گڈی تیار ہے جی, تھوڑی موٹر سائیکل تیار ہے جی, تھوڑے 2 فریج ہو گئے جی. کہنے کا مطلب یہ ہے جو لالچ ہے نا, لالچ وہ انسان کے اندر DNA موجود ہے گا. صرف معصومین ہی اس سے بچے ہوئے تھے, باقی کوئی کہہ جی میں بڑا چلاک ہوں. آپ یقین کریں گے میں نے بڑے بڑے سینئر پولیس کے اور سمجھدار لوگ اس فراڈ میں ٹریپ ہوتے دیکھا ہے خود, کہ جی وہ ایک کال آئے گی, سر وہ ایکچولی آپ کا انویٹیشن میں ایک وہ نکل آیا گا, آپ کا ایک ٹاک ہے, ہر چیز فری ہے اس کے اندر, ہر چیز فری ہے. آپ کا ٹکٹ ہے سر, فرسٹ کا ٹکٹ ہے, آپ چونکہ گریڈ ڈی سے ریٹائر ہوئے تھے, فرسٹ کا ٹکٹ ہے. اچھا سر ہوٹل اسٹے ہے, سب کچھ ہے. تو وہ کہا جی ٹھیک ہے مجھے لیٹر بھیج دیں. ایکچولی سر اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 3 دن کا جو اسٹے ہے نا آپ کا, کیونکہ آپ نے رہنا 2 ہفتے ہے, 3 دن کا اسٹے آپ کو خود کرانا پڑے گا آپ کو.
تو آپ کو ویڈیو کرانا پڑے گا. سر یہ مینڈیٹری ہے تاکہ آپ کی سیریسنس پتا کہ آپ آ رہے ہیں گے. سر یہ کہ $200 ڈیلی ہیں تو $600 ہیں, یہ ذرا ویسٹ یونین سے آپ پیسے بھیج دیں فلاں. اور یہ کال آپ کو کسی اسپوف اس سے نمبر سے آ رہی ہوگی جو لنڈن میں بندہ بیٹھا ہوگا. آپ یقین کر لے 95% کسی لوگ وہ پیسے بھیجتے. اچھا عمر صاحب یہاں دیکھیں وہ جو شخص کمال ہوشیاری سے کال کر رہے ہیں اس کو بھی تمام تر معلومات ہے کہ کیسے اور یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جو یونائیٹڈ نیشن کے لیے کیے جاتے ہیں, جو کانفرنسز ہیں ٹاکس ہیں کے لیے ہوتے ہیں, تو اس کو اندازہ ہے. اور وہی آپ کا ڈیٹا جو آپ نے کہیں جانے انجانے میں کسی وجہ سے آپ کا بھلے آنا جانا ہو کسی بینک میں, وہ معلومات وہاں سے نکالتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے کوئی ویب سائٹ وزٹ کی یونائیٹڈ نیشن کے حوالے سے, وہاں سے آپ کا آئی پی ایڈریس ہے, وہاں سے آپ کے انفارمیشن آپ کا سبسکرپشن کے طور پر ای میل ایڈریس اور نام لیا گیا ہو اور پھر وہاں سے آپ کو ایکسیس کیا گیا. عمار صاحب ایک دوسرا فیکٹر ڈراؤ دھمکاؤ کا بھی ہے کہ ڈراؤ دھمکاؤ اور پھر جو دل کرتا ہے اس سے کروا لو. اچھا ایسا ہے کہ جو آپ کو کالز آتی ہیں خاص طور پہ اس کی فراڈیے کی وائس میں بڑی اتھارٹی ہوتی ہے. اس کی وہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا اس کام کا نا, تو اس کو عام طور پہ وہ اس وقت فون کرتے ہیں جب کوئی آپ کے لیے ونیبل وقت ہوتا ہے, آپ سونے کے قریب ہوتے ہیں, اٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آواز کی اس کی اتھارٹیٹیو اس کی جو چوائس آف ورڈز ہے اس کا وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ پہ ایک دم اثر کرتا ہے اور آپ مینٹلی تیار ہو جاتے ہیں اس کی بات کا جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نارملی اگر آفس سے بیٹھے ہیں پراپر ڈریسڈ ہیں تو آپ الرٹ ہوتے ہیں. اب آپ بستر میں ہیں, آدھی نیند میں جانے والے ہیں تو آپ ونیبل ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے وہ جو لالچ کا ایلیمنٹ ہے نا, وہ دو طریقے استعمال کرتے ہیں, یا وہ آپ کو ڈراتے ہیں یا وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں. اور یہ دونوں ہی انسان کی بیسک کمزوریاں ہیں. اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ سوائے نبیوں اور معصومین کے باقی سب لوگ ونیبل ہیں اس کے اندر نا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بچاؤ کے طریقے موجود ہیں جی. تو جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں وہ اپنی ذاتی معلومات, اسپیشلی پاس ورڈس. اب میں پاس ورڈ کی طرف آؤں گا. دیکھیے پاس ورڈ آپ کے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتا ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ پاس ورڈ رکھتے ہیں ان چیزوں کا جو آپ کے گرد ہوتی ہیں, آپ کی گاڑی کا نمبر, آپ کے بچوں کے نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں. ایک دفعہ میں کسی جگہ گیا لوگوں کو لیکچر دینے اسی چیزوں پہ, تو میں نے کوئی لوگوں سے پوچھ کے 22-23 چیزیں لکھی. میں نے کہا میں ہر ایک کا پاسورڈ بتا سکتا ہوں آپ کو. وہ کیا چیز ہے؟ انہیں کا کمبینیشن آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے عام طور پہ. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پاسورڈ کو یاد نہیں رکھنا چاہتے. دیکھیے اگر میرا پاسورڈ جو ہے وہ 312 ABC XYZ / تو میں خود کہاں یاد رکھوں گا, میں تو مارا جاؤں گا. یہ تو میری پرابلم ہے نا جی. اچھا اب آن اے لائٹر سائڈ ہم جب میں FI بتاؤں ریڈ وغیرہ کرتے تھے تو اکثر لوگوں کے جو پاسورڈ تھے وہ کمپیوٹر نیچے لکھے ہوتے تھے. اب یہ ایک اور اینڈ ہے, ایگریمنٹ ہے کہ آپ لکھ کے رکھ رہے ہیں وہاں پہ نا. اب اکثر اچھا زیادہ تردو کیا تو اگر ڈائری اٹھائے تو نیچے نکال آیا, ٹیبل کے نیچے کو کاغذ لگا تھا اس پہ پاسورڈ پڑا ہوا تھا. تو یہ ایک دوسری بے احتیاطی ایک اور اینڈ ہے. تو ان دونوں ایکسٹریم سے بچنے کے لیے کہ ایک اتنا مشکل ہو کہ آپ کو یاد نہ رہے اور ایک اتنا آسان ہو کہ کوئی ہر آدمی دیکھ لے اس کو, دیر آر سرٹن ویز ٹو ڈو اٹ. فار ایگزامپل آج میں آپ کے پاس پروگرام کے لیے آیا ہوں تو میں ایک فکرہ دماغ میں رکھوں کہ آئی وینٹ ٹو ریڈیو اسٹیشن ریڈیو پاکستان آن دس ڈیٹ. اس پورے فکرے کا جو پہلا کریکٹر ہے, چاہے وہ نومیرک ہے یا وہ الفا ہے یا کوئی اسپیشل کریکٹر ہے, وہ میں یاد کر لوں. اب میں نے ایک فکرہ یاد کرنا ہے بس. آئی وینٹ ٹو ریڈیو پاکستان اسلام آباد آن 21 اپریل 2022. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اس میں نومیرک بھی آ گیا, الفا بھی آ گیا بس. اب میں نے جب بھی پاسورڈ لکھنا IWT پہلا اب ختم ہو. اور یہ بھی اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی چیز کہ آپ گئے تو آپ کو پاسورڈ گیا, تو خیر خاصی چیزیں ولنریبل ہیں اور ہمیں محتاط رہنا ہے, ہر انداز سے خیال کرنا ہے. خواتین کے حوالے سے خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اس طرح کی کمپلینس آتی ہیں, شکایات آتی ہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہوتا ہے, یا پھر بعض وقت لوگ سوشل میڈیا پہ مختلف طرح سے ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ذرا پیٹرنز بتائیے گا کہ عام طور پہ کس طرح کے کرائم آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, کس طرح کی شکایات عام طور پہ FIA کو موصول ہوتی ہیں جب آپ DGFIA ایڈیشنل DGFIA بھی رہے اور آپ نے یقیناً ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ کو دیکھا یہاں پر, تو کس طرح کی شکایات عام طور پر موصول ہوتی تھیں؟
اچھا میں ایکچوئل یوز کیس بتاؤں گا. میں آفس میں بیٹھا تھا 4-5 بجے, تو مجھے ایک نام نہیں لوں گا ٹی وی چینل سے فون آیا کہ جی ہم تو اپنی آپریشن بند کر رہے ہیں کل سے, کیونکہ ہمیں تھریٹننگ میل آ گئی ہے گی. اور بڑے خوفناک ادارے جو زمانے میں تحقیق پاری کرتے تھے ان کی طرف سے کہ جی اگر آپ نے کل تک بند نہ کیا تو اڑا دیں گے سب کچھ. تو میں کہا پلیز آپ ذرا بھی نہ کریں, لیٹ می ورک آن اٹ, آپ مجھے میل فارورڈ کریں. خیر وہ مجھے میل فارورڈ کر دی. اب جب وہ دیکھی تو واقعی تھریٹننگ میل تھی وہ. اب ہم نے اس کو ٹریس کرنا شروع کیا تو ہمیں رات لیٹ ہو گیا اس کے ٹریس کرنے کے اندر, کیونکہ وہ ٹریسنگ ایک آئی پی ایڈریس سے کرنی پڑتی ہے. خیر جب وہ ٹریس کر کے اب نیا مسئلہ گھر کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے ٹیکنیکلی تو آپ کے پاس کورٹ وارنٹ نہ ہو. خیر وہ پھر ایمرجنسی وارنٹ لیے گئے اور سب کچھ ہوا. اس کے لیے آپ کو بتانا پڑتا ہے کیا ہوا, اس کے بتانے کے لیے آپ کو ایک قانون لگانا پڑتا ہے. وہ ہمیں ایک کوئی اینٹی ٹیررزم کا کوئی ایکٹ کا قانون لگانا پڑا کہ جس سے ہم گھر کو ریڈ کر سکتے تھے. عدالت کو مطمئن کرنا ہوتا ہے آپ کو. خیر وہ گھر پہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اب جب وہ گھر میں دیکھا کمپوزیشن, جب فیملی کو ایکسیس کیا تو شریف لوگ تھے, تو ایک بچے نے کہا کہ جی یہ میل میں نے کی تھی, کیونکہ آئی پی ایڈریس وہی تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ بچے نے کیوں میل کی تھی. تو پہلا شک تو میرے دماغ میں یہ گیا کہ بچے کو استعمال کیا گیا گا, کسی نے کہا ہوگا بیٹا یہ میل کر دو, اپنے کر دی اس نے. جب بچے سے انٹرویو کیا, اچھا بچے کا نیکسٹ ڈے امتحان تھا, وہ ویسے ہی پہلے کیوں ہوا تھا. خیر اٹ ٹک می ویری ہارڈ کہ وہ والدین کی موجودگی میں اسے کانفیڈنس انہوں نے لگا جا رہا بچہ, تو پھر اس کو کانفیڈنس دیا گیا جو بھی تھا. کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, بچے نے کہا جی کہ میں بہت تنگ تھا ٹی وی دیکھ دیکھ کے, یار 2 گھنٹے بعد نئی چیزیں بتا رہی یہ ہوگا, تو میں کہا ان کو تو بند کرو نا. تو کوئی کا ای میل ایڈریس آ گیا سامنے, اس نے اٹھا کے ای میل فریز کر دی. اچھا اب پہلا شک وہی گیا کہ یہ بچہ استعمال ہوا ہے. خیر جب وہ اس کی والدین سے بات ہو گئی تو مطلب ظاہر ہے. دوسرا مسئلہ میرے لیے بڑا یہ کہ چونکہ ہم ایک لیگل ایکشن انیشیٹ کر چکے تھے تو اس کو ریورس کرنا ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ, کلوز کرنا زیادہ مشکل تھا, کھولنا زیادہ آسان تھا, کلوز کرنا وہ بڑی. اچھا پھر اب بچہ ٹارگیٹ بن گیا کہ میں اس کو بچاؤں کیسے بچے کو, ورنہ جو ہم نے سیکشن لگایا تو بڑا خطرناک تھا وہ نا. خیر وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ساتھیوں نے مدد کی, وہ ہو گیا. تو جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ مس یوز بھی ہو سکتا تھا. جی اس کیس میں تو ہو گیا نا کہ میں معصوم تھا, بچہ مس یوز بھی ہو سکتا تھا. کس طرح کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو میسیج آتا ہے گا کہ بیٹا وہ آپ نے فلاں کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا تو آپ کے لیے بڑا سرپرائز ہے. اب بٹ یہ خفیہ رکھا ہے کہ ہر ایک ٹول دے رہے ہیں, آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں تو یہ اب آپ کو, اور وہ پرائز کے طور پہ اس کو وہ چیز دیتے جو بچے کو پسند ہوتی ہے. اگر اس کو چاکلیٹس پسند ہے تو وہ ایک بڑا کاٹنا آ جائے گا چاکلیٹ کا بہت بڑا. اچھا اب کوئی جو بھی اس کی لائکنگ ہے وہ اس کے پہلے سوشل انجینئرنگ کرتے ہیں, پھر اس کو پتہ ہے اس کے بعد لیپ ٹاپ نہیں آئے گا. اب اس کو اگلا لالچ دیتے ہیں کہ اچھا وہ ایک کمپٹیشن ہے وہاں لنڈن کے اندر, اس کا یہ فارم بھر دیں آپ, تو اگر آپ جیت گئے تو آپ کو لیپ ٹاپ بھی گفٹ ہو جائے گا. بچہ فوراً کرتا ہے وہ کام اور اس کو لیپ ٹاپ مل بھی جاتا ہے. اب یہاں تک تو اب کانفیڈنس بلڈ ہو گیا. اب بچے نے کہا جی مسٹر جیمز ہے, یہ تو جینون لوگ ہیں, @gmail.com جینون لوگ ہیں. اب وہ اکاؤنٹ ان کے وہی ہوتے ہیں gmail.com hotmail.com, ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ اس کا وقت آ گیا بچے سے کام لینے کا. اب وہ اس کو ایک اپیرنٹلی انوسینٹلی کو ایسا کام بتاتے ہیں جس میں ان ملک کا فائدہ ہوتا ہے اپیرنٹلی, کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں بڑے دھماکے ہو رہے ہیں آج کل, یہ ہاں جی وہ تو سب ہے. دیکھیں بیٹا آپ ماشاءاللہ اسکاؤٹ بھی ہیں, آپ اچھے کام بھی کرتے ہیں, ہم نے دیکھا آپ کے اسکول کے اندر آپ بڑے اچھے ہیں, تو یہ ضروری ہو گیا آپ کے ملک میں کچھ ایسے غلط لوگ آ گئے جن کو پکڑنا ضروری ہے, یہ ذرا آپ کر دیں, یہ کریں وہ کریں وہ بچہ. اب یہ اس کے بے شمار ورژنز ہیں اس کے نا. اب اگر بچہ یہ کرے کہ لیپ ٹاپ لینے تو چلے بات ٹھیک تھی, اب بات وہ بھی غلط تھی, سوائے والدین کے کسی پر ٹچ نہ کریں. پہلی بات تو یہ جی اپنے سگے بھائی بہنوں کے اور والدین کے, یہ چلے میکسیمم چچا ماموں سے بات کر لیں سگے, اور اس سے آگے نہ جائیں. تو پہلی بات تو یہ چلیں, وہ پہلی چاکلیٹ کا ڈبہ آ گیا آپ کے پاس, اگر وہ بھی آ گیا, لیپ ٹاپ بھی آ گیا, اب تو وہ بھی غلط آیا, آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ جو کل کو کرائم ہونے جا رہے ہیں اس کے آگے اس لیپ ٹاپ کی قیمت اتنی اہم نہیں ہے. اچھا ان کی انویسٹمنٹ بڑی ایزی ہے, اگر وہ یہی کام ایک کرمنل کو دیں تو وہ تو 2 کروڑ روپے مانگ لے گا ان سے, بالکل ایسے, جبکہ یہ کام ان کا 1 لاکھ میں ہو گیا اور بیڈ روم تک پہنچ جاتا, بیڈ روم تک پہنچ جاتا. یہ وہ چند وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک میں اور احتیاط کہوں گا پیرنٹس کے لیے کہ یہ جو پورے گھر میں وائی فائی دے دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو ریسٹرکٹ کریں. اور میں ہمیشہ پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ جہاں پہ عام آدمی بیٹھے ہیں
مطلب ہے جہاں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے لوگ بیٹھے ہیں کہ بیٹے ادھر ہی کر لو کام نا. اچھا یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے کہ آپ اپنے راؤٹر کی سیٹنگ ایسے کریں کہ اس خاص ایریا سے باہر سگنل نہ جائیں. دیکھیں بچیاں اور بچے اپنے کمروں میں اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اس سے کوئی بھی ایسے کام کرا لیں گے جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے, کچھ کر لیں گے, وہی بلیک میلنگ ہو جائے گی پھر ان کی اس کے اندر نا. تو یہ بڑے سینسٹیو ٹاپکس ہیں, اس کے اوپر ہمیں بڑی ڈیلیکیٹلی بات کرنا چاہیے. یہ ہمیں ان کو چیزیں دینی بھی ہیں, اس کے بعد گزارا نہیں ہے گا. بالکل. ابھی کچھ سوچ ایسی ہے کہ جی بچوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہونے چاہیے. اس پہ اکیڈمک ڈیسیژن ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی پیرنٹنگ ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا یہ پیرنٹس ڈریں گے جی پتہ نہیں ہمیں ٹیکنالوجی بتانے آگے نہیں, ایسا نہیں ہے. خاص طور والدین کے لیے آپ ان کے براؤزر ہسٹری میں جائیں, جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے وسائل سے ایک ایسا پروگرام کیا جائے کہ پیرنٹس کو ٹریننگ دی جائے, اور وہ کوئی بہت مشکل ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں ہوگی, چند اسٹیپس ہوں گے. اب اگر بچے ناراض نہ ہوں اس بات کے اوپر میری. لیکن ہمارے صاحب یہاں میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا کہ اب جو جنریشن ہے, پہلے کی جنریشن جو گزری اس کے مقابلے میں ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا آگے, چیزوں کو مختلف پاسورڈز لگانا یا ہائڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو اگلی جنریشن ہوگی اس کے لیے خاصا مشکل ہوگا کیونکہ اس جنریشن میں وہ سب چیزیں سیکھ لی ہیں, تو وقت کے ساتھ جو چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں. اچھا مجھے پتا تھا آپ یہ ضرور سوال کریں گے میرے سے کہ جتنے پیرنٹس انٹیلیجنٹ اسمارٹ ہوں گے بچے آگے چلے جائیں گے. اچھا ٹیکنالوجی کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا توڑ موجود ہے. تو اگر آپ کا بچہ اتنا اسمارٹ ہو گیا ہے کہ براؤزر ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتا ہے بائی ڈیفالٹ, جی, اور ہوں گے بچوں کو ہونا چاہیے, میں اپریشیٹ کروں گا, نہیں ہو تو بیوقوفی کر رہے گے. تو اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں جو یہاں نہیں بتائی جا سکتی, وہ پیرنٹس آ جائیں پھر ان کو ٹرین کر دیں گے ہم. وہ تو ایزیلی پچھلے دیکھیں میں نے 40 سال الحمدللہ کام کیا لا انفورسمنٹ میں, مجھے بہت تجربہ ہے ان سب چیزوں کا. میں آپ کو کانفیڈنس ایک بات بتا رہا ہوں گا کہ اینی کلک یو میک آن یور انٹرنیٹ کین ٹریس یو بیک. اگر ڈیوائس میرے ہاتھ میں آ گئی پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. اس کے جو فریزکس ہے وہ تو مجھے ہر چیز بتا دے گی. یعنی اگر آپ مجھے اپنا فون دے دیں تو میں بتا دوں گا کہ 10 سال پہلے یہ 4 میسیج ڈیلیٹ کیے تھے آپ نے. ابھی آپ کی حیران کن بات کیا ہوگی کہ میں تو ڈیلیٹ کر چکا تھا. آپ نے ڈیلیٹ کیے تھے اپنے حوالے سے. بالکل, جو فورینسک سائنسز ہیں وہ ریکور کرتی ہیں اپنے حوالے سے. جی, اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے جو چیز ہم انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پر, ٹویٹر پر, ہم جو پرائیویسی سیٹ کرتے ہیں وہ پرائیویسی تو ہم نے سیٹ کی, لیکن جب وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں لاکس ہیں وہاں کیز بھی ہیں, وہاں لوگ مختلف طرح سے ایکسیس بھی کر لیتے ہیں. تو دانشور جی کہتے ہیں یہ ماننا ہے ان کا کہ جو چیز آپ نے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی, چاہے پاسورڈ لگا کے چاہے پاسورڈ کے بغیر, یا جو چیز آپ کے فون میں آ گئی کیونکہ وہ وائی فائی سے کنیکٹ ہے, تو وہ پھر پبلک ہے, وہ پھر آپ کی نہیں ہے. تو اس صورت میں بہت احتیاط برتنی چاہیے, خاص طور پر کہ آپ موبائل فون میں کس طرح کا مواد رکھ رہے ہیں, یا پھر آپ کس طرح کے اپنی پکچرز ویڈیوز بنا کر رکھ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ بعد میں بہت سارے لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں, خاندان اجڑ جاتے ہیں اور لوگ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں, بہت سارے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. ایسا ہے کہ تارا جتنا مرضی بڑا ہو چابی بڑی چھوٹی ہوتی ہے اس کی. پہلی بات تو آپ کی. دیکھیں اسد اللہ صاحب, یہ جو ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس میں ہمارے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. اگر کوئی ریٹائرڈ آدمی لٹتا ہے تو لوٹنا نہیں چاہیے اس کو بھی, لیکن چلے کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ بچہ ٹریپ ہوتا ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے. پہلی بات تو اس کی پوری لائف کمپرومائز ہو جاتی ہے, پوری لائف کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو ہمیں نا بچوں کو یہ چیز دینی ہے ایک احتیاط کے ساتھ. اچھا, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدہ کا بہت اہم رول ہے اس کے اندر, کیونکہ اگر والدہ بھی ورکنگ لیڈی ہے تو پھر دونوں کو مل کے کچھ کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں. یہ بڑی ضروری بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں تھا جاب میں, لیکن میں ان کو لائبریری لے کے جایا کرتا تھا. بہت ضروری ہے. اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ وغیرہ کا نظام نہیں تھا تو فزیکلی جانا پڑتا تھا لائبریریز کے اندر. تو خود چلا جاتا تھا بڑی والے سیکشن میں, ان کو بچوں کے سیکشن میں چھوڑ دیتا تھا. جب میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں, بلکہ جب میں اپنے پوتا پوتی نواسا نواسی سے پوچھتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ اماں ابا کی بات بتاتے ہیں کہ جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو ہم یہ جاتے تھے. تو میں سب پیرنٹس سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو میری عمر تک پہنچائے اور ان کے بھی پوتا پوتا نواسی ہوں.
تو ان کے لیے خوشی کی بات یہی ہوتی ہے جب ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول گئے, ہمیں وہ یاد ہے جب آپ ہمیں مالٹے پھینک کر کہتے تھے پڑھ کے لاؤ اس کو نا, آپ ہمیں لائبریری جاتے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی بڑھاپے کے اندر اپنی میموریز کو سویٹ کرنا ہے تو بچوں پہ آج انویسٹ کریں, اسپینڈ ٹائم ود دیم. مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان میں انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں کالج لائف کے بعد, جب نظر آتا ہے کہ ابھی ایک افسر بننے والا ہے یا کوئی نہیں, ایسی بات نہیں ہے گی. اس وقت اس کی پرسنالٹی بلڈ ہو چکی ہوتی ہے. آپ یقین جانیں کہ 3 سال کا بچہ, میں ریپیٹ کروں گا اپنی بات جی, 3 سال کا بچہ, بچی ہو یا بچہ ہو, وہ ایک پورا انسان ہوتا ہے. آپ کے خیال میں بچہ ہوتا ہے, اس کی آنکھیں, اس کی آل سینسرز جو اس کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں وہ سینس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اور اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اسی کے اوپر کرتا ہے, اپنی چوائسیز. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کا سوشل ایلیمنٹ بھی ہے, اس کا ریلیجیس ایلیمنٹ بھی ہے. ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے. میں ایک بڑے دکھ کی بات آپ کو بتاؤں, یہ رائٹ چینل ہے میرا خیال ہے. جب میں بڑا تھا تو پورا میرا محلہ جو تھا نا وہ میری پیرنٹنگ کرتا تھا. یہ تھا میں اسکول سے آ رہا تھا تو میں رستے میں کھڑا ہو گیا جہاں مجھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایک صاحب مجھے پڑھ کے سیدھے والد کے پاس لے گئے کہ یہ آپ کا بچہ یہاں کھڑا تھا تو اس کو وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے, وہاں غلط لوگ بیٹھے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک انگلش میں سلینگ ہے, اٹ ٹیکس اے کمپلیٹ ولیج ٹو بلڈ اے چائلڈ. کمپلیٹ ولیج. تو کیا آج دیہاتوں کے اندر یہ ہو رہا ہے؟ اگر کسی کا بچہ, وہ آپ کا بچہ نہیں ہے, کسی ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں اس کو نہیں بیٹھا ہونا چاہیے, تو وداؤٹ اینی تھنگ آپ اس کو لے آئے وہاں سے جی, اور اس کے پیرنٹس کو بتا دیں کہ جی یہ یہاں موجود تھے, ان کو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو سوسائٹی ہے وہ ایوالو ہوتی ہے کہ اگر میرے بچے خراب ہو گئے تو وہ آپ کے بچوں کو ضرور خراب کریں گے. صحیح. یہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ تو اس کے بچے, میرا کیا واسطہ ہے گا؟ نہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے دائیں طرف کون رہتا ہے, بائیں طرف کیا رہتا ہے. ہم اکثر اسٹوری سنتے ہیں. ابھی گزشتہ روز کی بات ہے کہ ایک واقعہ چل رہا ہے کہ چھوٹی بچی نیچے کوڑا رکھنے کے واپس نہیں آئی. پھر بہت سارے اسلام آباد کے اندر واقعات ہیں کہ پڑوس میں ہی کرائم چل رہا ہوتا ہے, اور تو ہمیں میرے خیال سے اب پہلے سے زیادہ محتاط نظر آنا چاہیے, خود کو رکھنا چاہیے. یہاں پر ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا, کیا قوانین ہیں, لاز کیا ہیں اگر سائبر کرائم ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے پاکستان میں کیا خاص قوانین ہیں جن کی لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق کو پریکٹس کر سکیں؟ ایک تو قانون ہونا وہ اپنی جگہ ضروری ہے, پھر اس کو لوگوں کی آگاہی بہت ضروری ہے. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. اس وقت جو قانون ہے پیکا, وہ ایک بڑا ہی افیکٹو قانون ہے جی, اور اس کے تحت آپ بالکل جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو ایف آئی اے کا متعلقہ ادارہ ہے, آئی ہیو دی پراؤڈ آنر آف میکنگ دیٹ آرگنائزیشن, میں اس کا فاؤنڈنگ ہیڈ بھی تھا. اس کا نام ہے NR3C, نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائمس. جی, اس کو سادہ الفاظ میں سائبر ونگ کہتے ہیں ایف آئی اے کا, لیکن اس کا جو لیگل نام ہے وہ ہے نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. اس لیے ان کی ویب سائٹ ہے www.nr3c.gov.pk. اس کے تحت جتنے بھی قوانین ہیں یہ اسٹارٹ ہوئے 2002 میں ہوئے تھے. پہلا قانون آیا تھا ETO, الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002. ٹھیک ہے. پھر ایک قانون آیا 2007 کے اندر, پھر جو آخری قانون ہے یہ 2016 میں آیا ہے گا. اس میں ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. ہم جتنی باتیں بھی کر رہے ہیں اس کا ہر ایک کا اپنا سیکشن ہے. سیکشن کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ اگر یہ آپ نے کیا, فار ایگزامپل اگر میں آپ کو سوشل میڈیا پہ جا کے غلط الفاظ استعمال کروں اور آپ ایک درخواست دے دیں میرے خلاف, تو 2 صورتیں, یا تو وہ میں نے خود کیا تھا یا مجھے کسی نے میری فیک آئیڈینٹی سے کر دیا. جی, یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے گا تو وہ فیک آئیڈینٹی آ جاتی ہے اس کے اندر. جی, تو وہ پھر متعلقہ پروسیکیوشن کا کام ہے یا انویسٹیگیٹر کا کام ہے کو معلوم کریں. لیکن کسی کو برا کہنا انٹرنیٹ کے اوپر اوپن, وہ جرم ہے. ڈیفیمنگ جو کسی بھی صورت میں اس پہ لاز آ چکے ہیں اس کے اوپر, وہ جرم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر,
تو بالکل آپ جا سکتے ہیں FIA کے پاس. اس کے ویب سائٹ کے اوپر ہیں, ان کے دفاتر موجود ہیں, ان کی ہیلپ لائن ہے ان کی, ان کو آپ رنگ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پہلی دفعہ ان کی اس پہ جا کے اپلائی کریں گے تو آپ کو ایک نمبر آئے گا آپ کی ای میل کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ نمبر بہت ضروری ہے گا کیونکہ ان کو ایک دن میں ہزاروں کمپلینٹ موصول ہو رہی ہوتی ہیں گی. تو جب بھی آپ ان کو دوبارہ رابطہ کریں ان سے تو آپ ان کو وہ 10 ڈیجٹ نمبر, وہ شکایت کا آپ کا ٹریکنگ نمبر ہے, ورنہ اس کے بغیر آپ کی معلومات ضائع چلی جائے گی. لوگ کہتے ہیں ادارے کام نہیں کرتے, رسپونڈ نہیں کرتے. ایسی بات نہیں ہے, ادارے کام کر رہے ہیں. ہر ادارے میں اچھے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ خرابی ہے تو اس کو بھی آپ اچھے الفاظ کے اندر دیکھیں. سوسائٹی جو ہے نا وہ مکمل طور پہ خراب یا مکمل طور پہ اچھی نہیں ہوتی ہے. جی بالکل. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑے مالک میں جرم نہیں ہوتے ہیں تو مجھے بہت جانے کا اتفاق ہوتا ہے, زیادہ جرم ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن وہاں پہ ادارے اتنے ایکٹیو بھی ہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا آسان ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اداروں میں کرپشن ہے, کام نہیں کر رہے, گورننس بیڈ ہے, ہمیں بڑا شوق ہے ایسی باتیں کرنے کا ٹی وی چینلز پہ یا آپ کے جیسے پروگرام میں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں, ہمارے اداروں میں بھی خراب لوگ موجود ہیں. خراب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمارے کچھ کافی لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ جو ایک لفظ ہے نا سوشل انجینئرنگ, یہ بہت ضروری ہے. لوگ آپ کے اوپر جب ورک کرتے ہیں نا, اب وہ چاہے ان کے 2 ٹارگٹس ہوتے ہیں. ایک تو آپ سے فائدہ اٹھانا یا آپ کو نقصان پہنچانا. جی. اور دونوں کے پیچھے کوئی ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں, کچھ مطلب ان کے اپنے ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, کوئی تو میرا مسئلہ ہوگا نا, یا مجھے کسی نے پیسے دیے ہوں گے کہ یار اس کو نقصان پہنچانا ہے گا, یا میری کوئی ذاتی انا ہوگی, ذاتی رنجش ہوگی. جی. ایک میں اور بات گائیڈ کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ ایکسٹریم ورڈز یوز نہ کریں آپ سوشل میڈیا کے اوپر. ایکسٹریم ورڈز چاہے وہ کسی کی تعریف میں ہیں یا کسی کی برائی میں ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ ایکسٹریم ورڈز کا جواب بھی ایکسٹریم ورڈز میں آتا ہے گا. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایگریسو بہت ہو گئے ہیں, عدم برداشت ہے سوشل ہو گیا ہے. یہاں پر میں وقت مختصر ذکر کرنا چاہوں گا. سوشل میڈیا کے اوپر ہم بلا سوچے سمجھے فارورڈنگ اور شیئرنگ پر ہمارا بہت رجحان ہوتا ہے, اور آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں ایک میڈیا ہاؤس ہے, اور جتنی بڑی سہولت اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے. کیا آگاہی دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو واٹس ایپ پہ یا مختلف سوشل میڈیا فورمز کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں بلا سوچے سمجھے فارورڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے چلے جاتے ہیں؟ مجھے اچھا لگا آپ نے کہا ہر ایک کے آدمی میڈیا ہاؤس ہے. میرے لیے ایک نیا لفظ تھا یہ, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ واقعی ایسا ہی ہے گا. یہ جو ایک 4 انچ بائی 2 انچ کی ڈیوائس میرے ہاتھ میں ہے کہ یہ پورا میڈیا ہاؤس ہے. جی. دیکھیں جب ٹرفالگر اسکوائر گرا تھا نا, جب قبضہ ہوا تھا اس پہ 1600 کچھ کے اندر, تو یہ خبر کینیڈا 3 سال میں پہنچی تھی. آپ ہسٹری چیک کر لیں. صحیح. کیونکہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا, کوئی پہنچا تو اس نے خبر دے دی کہ جی وہ تو فلاں آ گئے ہیں. اب وہی خبر 3 سیکنڈ میں چلی جاتی ہے ہر جگہ. جی. تو یہ جو تبدیلی کا عمل ہے کہ 3 سال سے 3 سیکنڈ میں ہم آ گئے ہیں, تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی یہ تو فیسلٹی ہے, اس کے پیچھے ذمہ داری کیا ہے یہ نہیں پتا آپ کو. وہ تو معلوم کرے کہ ذمہ داری کیا آپ کی. یہ جو فیک نیوز ہے کیا چیز ہے یہ پھر ڈیپ فیک آ گیا ہے. اب آپ کو ایک ویڈیو کو بھیجے گا کہ عمار جعفری بیٹھا آپ کو برا کہہ رہا ہے گا, آپ یقین کریں آواز میری ہوگی, ڈائلیکٹ میرے ہوں گے, میں بول رہا ہوں جبکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا. ہوا کیا, کسی نے میری ویڈیو اٹھائی, اس کو اس نے اس طرح کیا کہ باقاعدہ اس کے اوپر ٹیکنالوجی کیا جاتا ہے, اس پہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب وہ میری وائس ڈالے گا اس کے اوپر, اور وہ اس کو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک الگورتھم میں وہ اپلائی کر کے, تو وہ اب وہ میری آواز جنریٹ ہو رہی ہے. جی, بے شمار ایسی ایپس بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اکثر نظر آتی ہیں. اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں ہمارے پاس ایک بہت بڑی سہولت ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ کی شکل میں ہو, یا چاہے انٹرنیٹ پر مختلف جو سہولیات اس حوالے سے ہو. پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہم نے خاص طور پر بات کی, ہم نے یہ بات کی کہ کیسے سائبر کرائم ہم سب کی زندگی میں شامل ہے, اور ہمیں کس طرح سے احتیاط کرنی ہے, کس طرح سے خیال کرنا ہے, اور کس طرح سے
کون کون سا ادارے اس حوالے سے خاص طور پر کام کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے اگر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یا پھر خود ہمیں احتیاط برتنی ہے تو کیا کیا احتیاط ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے FIA کا سائبر کرائم ونگ جو NR3C کے نام سے موجود ہے, وہاں پر بھی آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا سمجھا کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک 5th جنریشن وار چل رہی ہے, معلومات کی ایک دنیا ہے جس میں نہیں پتہ کہ کون سی معلومات درست ہیں, کون سی غلط ہیں, اور کس کس طرح کی انفارمیشن کو ہمیں شیئر کرنا ہے, کس پہ یقین کرنا ہے, کس پر نہیں کرنا. تو اس کے لیے پہلے ضرور پرکھیے, جانیے, سمجھیے کہ جو چیز آپ شیئر کر رہے ہیں وہ کسی کی زندگی کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے, اور آپ کی پھیلائی انفارمیشن کس کے لیے فائدے کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو ضرور دیکھیے کہ جو آپ سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر کر رہے ہیں, پھر اپنی معلومات, ضروری معلومات جو کہ آپ کے پاسورڈز, آپ کی اہم معلومات جو آپ کے پاسورڈز کی وجہ بن سکتے ہیں یا پھر پاسورڈز کا حصہ بن سکتے ہیں, یا پھر آپ کی روزمرہ کی روٹین, یا پھر آپ کے مختلف معمولات ایک انجان شخص کیوں جانے, شاید اس لیے کہ کل کو اس نے وہی انفارمیشن, وہی معلومات استعمال کر کے آپ کے خلاف اسی کو استعمال کرنا ہے. یہ بڑے ایسے سوال ہیں جو ہم سب کے درمیان اٹھتے ہیں اور ہم سب کو اس حوالے سے سوچنا, احتیاط کرنی ہے. اسی حوالے سے گفتگو رہی. ہمارے ساتھ موجود رہے عمار جعفری صاحب, فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA اور فاؤنڈر ڈیجیٹل پاکستان. عمار صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں. سامعین, آج کا پروگرام آپ تک پہنچائے تھے پروڈیوسر منیبہ بخش ملک اور کامران طارق. پروگرام رابطہ آپ نے سنا اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور اپنے میزبان اسبۃ اللہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.